اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 38، 39 اور 40 ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کچھ دعائیہ کلمات سیکھے اور ان کے مطابق دعا کی تو وہ اس کی طرف پھر فضل کے ساتھ متوجہ ہوا۔ یقیناً وہی بندوں کی مصیبت کے وقت بہت ہی توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تب ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر پھر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ وہ سابق کوتاہی پر غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ ضرور دوزخ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے۔ یہ جو سورۃ بقرہ کی میں نے آیات پڑھی ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا تھا اور اس کے ساتھ پھر اس کی زوجہ کو بھی تخلیق کیا اور ان کو جنت میں رہنے کے لیے کہا گیا، اور آدم علیہ السلام کو حکم کیا گیا کہ تو اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن ان سے غلطی ہو گئی۔ بہرحال اس سے انہوں نے چکھ لیا اس درخت سے کچھ، اور اس کے بعد پھر ان کی کمزوریاں ان پر ظاہر ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں، اور انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ کی طرف بڑے رحم کے ساتھ متوجہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔
تم زمین پہ چلے جاؤ، وہاں پہ ایک عرصہ تک تمہیں رہنا ہے، وہاں پہ تمہاری معیشت اور تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اور پھر یاد رکھو کہ جب تمہاری طرف میری طرف سے کوئی نصیحت آئے گی، کوئی ہدایت کی بات میں بھیجوں گا، تو جو لوگ اس نصیحت کی، اس ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، آئندہ کے لیے غم بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لا علمی میں غلطی سے کوئی غلطی کر بھی بیٹھیں گے، تب بھی پھر وہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے ہوں گے، جو میری نصائح پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کوتاہیوں سے بھی وہ ان غم سے ان کو نجات دے دی جائے گی، اور ان کا بھی ان کے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو میری ہدایت جب میں بھیجوں گا تمہارے پاس، اس کا مقابلہ کریں گے اور کی تکذیب کریں گے اور نہیں مانیں گے، تو وہ ضرور دوزخ میں پڑنے والے ہیں، اور ایک عرصہ تک وہاں انہیں رہنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو آیاتیں اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح انسان کو اس زمین پر ایک معاہدے کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایسے نہیں دنیا کو، انسانوں کو پیدا کر دیا، بلکہ اس پیدائش کا کوئی مقصد ہے انسانوں کے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح انسان کو، جیسا کہ آیات میں کہا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، اس کا ترجمہ بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ کے ساتھ، ایک کوویننٹ کے ساتھ بنی نوح انسان کو اس زمین پر بھیجا ہوا ہے۔ اور اس کا ذکر، اس جو کوویننٹ ہے، اس کا ذکر میں نے اپنی جو میرا تھیسس ہے ورچوئس گاڈ، اس کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے، اس کا چوتھا ٹاپک ہے، اس کا عنوان بھی الہی معاہدہ ہے، ڈیوائن کوویننٹ۔ اس ڈیوائن کوویننٹ کی تشریح یہ کیا ہے، بڑی تفصیل ہے وہاں پہ سامعین پڑھ لیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس ڈیوائن کوویننٹ پہ، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تینوں آیات خبر دے رہی ہیں کہ ہم سب لوگ اس عرض پر جو انسان ہیں، ہمارا تخلیق کا ایک مقصد ہے، ہم ایک معاہدہ کے ساتھ اس زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ اور باقاعدہ اللہ نے بڑے صاف فرما دیا کہ تمہارے پاس میری ہدایت اور نصیحت آتی رہیں گی، اور جو لوگ ان کو فالو کریں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ لیکن جو لوگ اس کا انکار کریں گے، منکر ہوں گے، تو وہ لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میری نصائح اور ہدایت آپ کے پاس آتی رہیں گی، لوگوں کے پاس آتی رہیں گی، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ جو انبیاء اور رسولوں کا جو سلسلہ ہے، یہ اسی کی خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اور ہر دور میں بنی نوع انسان کے پاس اپنی ہدایت یا جو نصیحت بھیجی ہے، ان مرسلوں کے ذریعے بھیجی ہے۔ اور یہاں پر ذکر بھی یہی ہے کہ جن لوگوں نے پھر ان کا انکار کیا، یعنی وہ تو ہدایت لانے والے ہیں، وہ تو میسنجر ہیں، وہ تو قاصد میسنجر رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دے گا، جو نصیحت کی باتیں دے گا، جو ہدایت ان کے پاس ان کو پر ظاہر کرے گا، بھی یہ بتا دو میرے بندوں کو، وہ ظاہر کر دیں گے۔ تو یہ جو رسولوں کا اور انبیاء کا جو سلسلہ ہے، یہ اسی ڈیوائن کوویننٹ کے مطابق وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنے ان انبیاء کو اور رسولوں کو بھیجتا رہتا ہے۔ بہرحال ان کا ایک مقصد ہے رسولوں کا بھی، اور جب رسول آتے ہیں اس دنیا میں تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کے آنے سے بعض لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، بعض لوگ ان کی ہدایت کو مان لیتے ہیں، اور ماننے کے بعد پھر مذاہب پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ شروع سے ہی یہ سلسلہ ہے، مذاہب پیدا ہونا شروع ہو گئے دنیا میں، اور پھر ان مذاہب میں بگاڑ پیدا ہو گیا، پھر نئے نبی اور رسول آ گئے، پھر ان کے کچھ لوگوں نے مان لیا اور کچھ لوگوں نے ان کی تکذیب کی، پھر ان کے بعد پھر ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا۔ یہ سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے، تو ہمیشہ یہ چلتا رہے گا۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ جو ہے نا، انبیاء اور رسول آئے اور ان کے ساتھ مذہب بھی دنیا میں پیدا ہوئے۔ یہ جو مذہب ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی غرض و غایت ہے۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی سورۃ زاریات آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں۔ اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے۔ تو
یہ مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو اس دنیا میں پھر بھیجا گیا، اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو جب بھی کوئی رسول اس دنیا میں آیا ہے، جب کوئی نبی آیا ہے، خواہ وہ شرعی نبی تھا، خواہ غیر شرعی نبی تھا، آزاد نبی تھا، مستقل نبی تھا، یا کوئی غلام نبی تھا، امتی نبی تھا، بہرحال انہوں نے آ کے اس زمین پر آ کے مبعوث ہونے کے بعد لوگوں کو دعوت اللہ دی۔ دعوت اللہ مینس کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا جتنا ان پر عرفان کھلا، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم سب کا ایک اللہ ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے ایک، ہم سب کو چاہیے اس کی پرستش کریں، اس کو پہچانیں۔ پھر مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طریقے سکھائے انسانوں کو، انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے۔ تو اس طرح مختلف اوقات میں یہ عبادت کے طریقے بھی مختلف رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو آسم کے ذریعے جو شریعت بخشی گئی ہے، اس کے مطابق عبادت کے جو طریقے سکھائے گئے ہیں وہ الگ ہیں، پہلے لوگوں کے کچھ اور تھے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہماری عبادت کے طریقے ہیں، ہم پر فرض ہے ہم ان کو بجا لائیں، لیکن اگر ہمیں خدا تعالیٰ جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے اس کی معرفت حاصل ہو جائے، مل جائے، تو پھر اس عبادت میں اس جو فرائض ہیں ہم پر جو ہم نے ادا کرنے ہیں، ان میں اپنے ایک لطف آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، اور ایک قسم کی تسکین انسان کو سکینت ملتی ہے۔ لیکن اگر انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ ہے کیا، وہ وجود کیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر عبادات تو ہوتی رہیں گی، کرتے رہتے ہیں، لیکن عادت کی طرح کریں گے وہ، کہ یعنی عادت ان کو ہو گئی ہے ایک چیز کی، وہ اس کے مطابق اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اصل مزہ عبادت کا تبھی آتا ہے جب جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، اس کا عرفان ہم پر کھل جائے۔ تو ہر نبی نے، ہر مرسل نے اپنے اپنے وقت میں جتنا اسے گیان، عرفان اللہ تعالیٰ کی ذات کا ملا، اس نے جن لوگوں میں وہ مبعوث ہوا ان کو اس معرفت سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آگاہ فرمایا۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سقراط جو تھا، تقریباً 2300 سال پہلے کی بات ہے، وہ بھی جب یونان میں ایتھنز میں مبعوث ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نے بھی لوگوں کو دعوت اللہ دی، اور اپنے وقت کے لحاظ سے جو طریقے تھے عبادت کے وہ خود بھی بجا لاتا تھا، اور لوگوں کو بھی اس نے اس عبادت کے طریقوں پر اختیار کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اس زمانے میں ایک جو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا ہے کہ ورچوئس نالج، اللہ کی طرف سے یہ نعمت پائی، اور پھر لوگوں کو بتایا۔ اس نے بتایا لوگوں کو یہ جو نیکی ہے جس کی مطلب میں بتا رہا ہوں، اسی کی ہم نے پرستش کرنی ہے، اس کی ہم نے بات کرنی ہے، اور اس نے یہ بتا دیا لوگوں کو یہ ہے کیا، صرف اتنا بتا دیا کہ یہ نالج ہے، علم ہے۔ بہرحال یہی بات اس پر کھلی اپنے زمانے میں، وہ یہی بتاتا رہا اپنے شاگردوں کو اور اپنی قوم کو بھی یہ بتاتا رہا کہ دیکھو نیکی علم ہے، اور وہی ہمارا خدا ہے، یا وہی اس کی ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن جو اصل ڈیفینیشن تھی اس کانسیپٹ کی، اس نیکی کی، یہ بات اس پر عیاں نہ ہوئی، خدا تعالیٰ نے کھولی نہیں، اس کو نہیں پتہ لگا۔ لیکن بہرحال وہ اس نیکی کی پریچنگ کرتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا، اور ساتھ یہ بتا دیتا تھا کہ یہ جس کی نیکی کی میں آپ کو لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، پریچنگ کر رہا ہوں، یہ کیا ہے، یہ نالج ہے۔ تو اس کے بعد وہ چلا گیا۔ لیکن میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اس کے بعد دو بڑے مشہور اس کا ایک شاگرد ہے افلاطون، ایک اور تھا شاگرد مشہور نامی، ان دونوں نے اس کے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن بہرحال میں آج افلاطون کے متعلق کچھ بات کہوں گا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ شاگرد تھے، انہوں نے بھی اپنے بعض میں سقراط کی زندگی کے بعد، موت کے بعد، انہوں نے اپنے مکاتب بنا لیے، انہوں کا اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، وہ جتنے بھی لوگ تھے اس کے شاگرد، ان کو بھی پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ وہ نیکی جس کا سقراط ہمیں درس دیتا رہا ہے یا اپنی زندگی میں بتا کے گیا ہے، علم تو اس نے کہا ہے، لیکن اس کی کوئی ہمیں تعریف نہیں دی، ڈیفینیشن نہیں دی۔ لیکن وہ ایک بات پر سارے وہ متفق تھے کہ جس نیکی کی سقراط نے ہمیں تبلیغ کی، بتایا، وہ ایک ہے،
یعنی وہ ایک ہے، ون، دی ون۔ دوسری بات انہوں نے یہ ان کی متفقہ تھی سب شاگردوں کے درمیان میں کہ وہ جو نیکی ہے جس کی سقراط ہمیں تبلیغ کیا کرتا تھا، وہ جو دا سول اینڈ آف آور لائفز، کہ وہ ہماری زندگیوں کا واحد تنہا و مقصد ہے۔ یہ باتیں ایسی تھیں جن پر اس کے شاگردوں کا اتفاق تھا، لیکن اس کے باوجود سقراط نے اپنی زندگی میں اس کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں دیا لوگوں کو، اور نہ ان کو شاگردوں کو پتہ لگا۔ تو اس کا ایک نامی شاگرد جو ہے افلاطون ہے، تو اس نے بہت سارے اپنے کتابیں لکھی ہیں۔ سقراط نے کوئی کتاب نہیں لکھی اپنی زندگی میں، وہ زبانی ڈائلاگ کرتا تھا لوگوں سے۔ تو افلاطون نے اپنی کتابوں میں ایز اے کریکٹر کے طور پر سقراط کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس طرح سقراط کے فلسفے کا بھی کسی رنگ میں افلاطون کی جو کتب ہیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال افلاطون نے اسی جد و جہد میں دی ایسنس آف ورچو، جو سقراط نے جس کو نیکی کو علم کہا تھا، اس کی تلاش میں اس کی حقیقت جاننے کے لیے بڑا عظیم و شان ایک نظریہ دنیا کو دیا، تھیوری آف آئیڈیاز اس زمانے میں دیا۔ تو اس کا ایک پھر اس کو ایک شاگرد ملا، یعنی وہ بھی ایک عظیم شاگرد تھا، یعنی ارسطو تھا۔ اس نے اپنے استاد کے شاگردوں کو اپنے استاد کے اس نظریے کو پڑھا، دیکھا بڑی غور سے، تھیوری آف آئیڈیاز۔ اس میں اسے کچھ نقائص ملے، کمزوریاں ملیں۔ تو اس شاگرد نے، وہ بھی عظیم شاگرد تھا، ارسطو نے پھر اس کی اصلاح کی، اور اس اصلاح کرتے ہوئے اپنا ایک نظریہ پیش کیا دنیا کے آگے، تھیوری آف فارمز۔ تو یہ دونوں عظیم و شان نظریے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج تک یہی فلسفہ ہے لوگوں کے پاس عقلی طور پر، جس پر لوگ ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بعد میں ماڈرن فلسفی بھی ہے، کوئی تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو نظریات تھے، تھیوری آف آئیڈیاز پلاٹو کی اور تھیوری آف فارمز ارسطوٹل کی، اسی کے ہی وہ آگے چربے ہیں۔ کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں کی فلسفے نے۔ تو افلاطون جو تھا وہ بھی تھیوری آف آئیڈیاز اسی طریقے سے اس نے لکھا کہ اس نیکی کی ماہیت کی تلاش میں، جیسا کہ کتابوں میں ذکر بھی ملتا ہے اس کی تھیوری آف آئیڈیاز کے متعلق، کہ بھئی اس میں اگر ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ سقراط کے جو کنسیپٹ آف ورچو تھا اس کے سیڈز ملتے ہیں، اس میں بیج ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دو نامی فلاسفر بعد میں پیدا ہوئے، اور سقراط کے بعد ایتھنز کے یونان میں تھے، اور آج تک ان کے فلسفے کا چرچا ہے، اور دونوں باقی عظیم انسان تھے۔ میں ایک بات اور بھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دنیا علم میں یا فلسفہ میں یا سائنس میں بڑے بڑے کام جو ترقی کے آج تک ہوئے ہیں نا، وہ خالصاً عقل کی بیس پہ نہیں ہوئے۔ ہر دور میں یہ جو دونوں آدمی تھے، افلاطون تھا، ارسطو تھا، ان کو بھی الہامی روشنی ملی تھی جس کی روشنی میں ان لوگوں نے یہ نظریات ڈیولپ کیے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں جب پڑھتا ہوں یا میں نے پڑھا ہے ان کے نظریات کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظریات ہیں، تھیوری آف آئیڈیاز اور تھیوری آف فارمز ہیں، یہ انکمپلیٹ معرفت ہے، یعنی نہ مکمل گیان کہہ لیں، نہ مکمل علم و عرفان کہہ لیں۔ کامل علم و عرفان نہیں تھا اس زمانے میں۔ بہرحال ان کو لوگوں کو بھی کچھ الہامی روشنی ملی تھی، جس کی نتیجے میں ان لوگوں نے یہ باتیں لکھیں۔ اور بعد میں بھی جب سے ہمارا سائنس، جدید سائنس کا دور شروع ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی سائنٹسٹ جو گزرے ہیں، انہوں نے جو حیرت انگیز ایجادیں کی ہیں، نظریات دیے ہیں، وہ بھی ان کو کسی نہ کسی رنگ میں الہامی روشنی ملی۔ تب انہوں نے یہ بڑے بڑے جو لا تھے وہ بنائے۔ پہلے تو ہر لا جو ہوتا ہے پہلے نظریہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جب ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے، اس کے بعد پھر لا بن جاتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو بڑے بڑے نامی تاریخ انسانیت میں گزرے ہیں، جنہوں نے سائنس کی بڑی خدمت کی ہے، بڑے بڑے سائنسی نظریات پیش کیے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہامی روشنی دی۔ خالصاً یہ عقل کی باتیں نہیں تھیں ان لوگوں کی۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ سقراط نے یہ جو ورچوئز نالج کہا تھا، اس کا آج تک اس نیکی کے لفظ کو ایک صرف اخلاقی اصطلاح سمجھ لیا گیا، یعنی کہ اس کو ورچوئز نالج کو بھی ایک اخلاقیات کا ایسا نظریہ سمجھ لیا گیا کہ جس کا اخلاقیات سے تعلق ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، بات کچھ اور تھی۔
اور یہ ایتھیکل کنسیپٹ نہیں ہے ورچو. لیکن باہر چلتے چلتے آج تک زمانہ چلا آیا. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ بعض اوقات ایسی اصطلاحیں آ جاتی ہیں جن کی حقیقت انسان پر عقل سے کھل نہیں سکتی. تو جب وہ کھلتی نہیں تو پھر انسان مجبوراً پھر ان کے ایسے معنی پھر اختیار کر لیتا ہے جن کا نہ تو حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جو عام روزمرہ جو باتیں ذہن اختیار کر سکتا ہے یا ذہن سے ثابت ہو سکتی ہیں یا ذہن جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ ہم اس کے معنی کر لیتے ہیں. یہی بات ورچوئز نالج کے ساتھ ہوئی کہ نیکی کو ایک اخلاقی لفظ، ایک اخلاقی اصطلاح سمجھ لیا گیا. مثلا یہ اس کو سمجھ لیا گیا کہ اس کا مطلب یہ نیک کام ہے. یعنی سقراط نے جب یہ کہا کہ ورچوئز نالج، اس کا مطلب یہ تھا کہ نیک کام کے لیے علم کی ضرورت ہے. اگر کسی انسان کے پاس علم ہوگا تو وہ نیک کام کرے گا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ نیک کام کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا. میں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. میں اس تفصیل کو، بہت لمبی تفصیل ہے، یہاں خطبے میں نہیں ذکر کروں گا. دوست احباب پڑھیں گے جب آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا تو میں اس کے متعلق، اپنے اس نظریے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے میرے پر کھولیا، ورچوئز نالج کی حقیقت کھولی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق خطبات کا ایک سلسلہ میں شروع کروں گا جس میں یہ سارا ورچوئز نالج کی حقیقت کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ایک نظریہ ایک سٹیپ مزید بالا، وہ ہے ورچوئز گارڈ. کیونکہ ظاہر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ورچوئز گارڈ بتا دیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سقراط نے جس نیکی کو علم کہا تھا وہی گارڈ ہے اور وہی نالج ہے. بہت ساری باتیں یہ پیدا ہوتی ہیں، سوال پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے بھی پیدا ہوں گے میرے سامنے، جب میں بیان کرتا ہوں ان چیزوں کو کہ کیسے نالج ہے. میں ایک اور بات تمہیں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ وہ نیکی جس کو خدا تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ ورچوئز گارڈ، اور جس کو سقراط نے نالج کے ساتھ تشبیہ دی تھی، وہ گاڈ ہی ہے اور پھر گاڈ ہی نالج ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا عمر کا ہوتا ہے، ہم اسکول بھیجتے ہیں، پھر اسکول شروع ہوتا ہے پڑھنا. وہ جاتے ہی اسکول میں جا کے پہلی کلاس میں وہ اللہ کے علم نہیں وہ جاننا شروع کر دیتا. ایک پروسیس ہے علم کا، وہ چلتا جاتا ہے، کلاسیں پاس کرتا جاتا ہے. لیکن آخر جو مدعا ہوتا ہے نا ہر اسٹوڈنٹ کا، ہر طالب علم کا، وہ ٹو نو گاڈ، خدا کو جاننا ہی ہوتا ہے. اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، عقل اور شعور اس کی بڑھتی جاتی ہے، تو پھر اگر وہ اسکول میں پڑھتا ہے یا ویسے عام ایک انسان ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، تو اس کا شعور، اس کی عقل ڈھونڈتی ہے کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، خالق کون ہے یا خدا کون ہے. ہم مذہبی اسلام کہہ لیں گے کہ ہم خدا کی پھر تلاش کرتے ہیں کہ خدا کیا ہے، کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ورچوئز گارڈ ہے، تو آپ ایک دوسرے اینگل سے جب اس کو دیکھیں گے نا، جیسے خدا نے مجھے بتایا ہے ورچوئز گارڈ، اور سقراط نے اسے کہا تھا کہ ورچوئز نالج، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڈ از نالج یا نالج از گاڈ. تو ایک دوسرے اینگل سے جب میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو ہمارا انتہا ہے نا اس کائنات کی، ادھر دنیا میں، وہ کہاں پہ، وہ اللہ کی طرف جاتی ہے. اس طرح کوئی آیت ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اس قسم کا آیت ہے قرآن مجید میں کہ انتہا تیرے رب کی طرف ہے یا انتہا پہ تیرا رب ہے. تو آسم نے اپنی ایک حدیث میں بھی اپنی امت کو بتایا ہے کہ دیکھو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 70,000 واسطے ہیں. یہ واسطے کیا ہیں؟ یہ واسطے سارے کاز اینڈ ایفیکٹ ہیں. یہ کاز آف ایفیکٹ انسان سے شروع ہوتا ہے، چلتا جاتا ہے. 70,000 کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو پروسیس ہے مکمل ہو کے پھر اس کے بعد آخر پہ جو آتا ہے وہ جو فرسٹ کاز ہے، ہم اس کو فرسٹ کاز بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو لاسٹ کاز بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو علت العلل بھی کہہ سکتے ہیں. وہ نالج ہے، وہی گاڈ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو 70,000 واسطے کی یہاں ہم نے خبر دی ہے، یہ درمیان میں ہیں، موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارا گاڈ، وہ جو نالج ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن ہماری مادی آنکھیں اس گاڈ کو دیکھ نہیں سکتی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلام میں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یعنی نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے
اور وہ بڑا لطیف اور خبیر ہے۔ تو یہ جو واسطے ہیں، ان واسطوں کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ واسطے سب ان ریئل ہیں اکارڈنگ ٹو دا حقائق الاشیاء۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول کی تھی، اور ایسے حالات پیدا ہوئے، میں نے مانگی بھی اللہ تعالیٰ کے آگے، رب ارنی حقائق الاشیاء، کہ اے اللہ مجھے حقائق کی اشیاء سے آگاہ فرما۔ تو حقائق کی جو چیزوں کی حقیقت ہے، اس کے مطابق یہ جو درمیان میں 70,000 واسطے آتے ہیں جس کی آنکھ ہم نے خبر دی ہے، یہ سب عدم ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، ان ریئل ہے۔ جب یہ ان ریئل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے کیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہے، وہی گاڈ، وہی نالج، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہماری مادی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ میں سادہ سی بات سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے، سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ جو 70,000 واسطوں کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وہی گاڈ ہے، وہی نالج ہے، اسی کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر مختلف علوم ہیں، کوئی کیمسٹ ہے، کوئی بایولوجسٹ ہے، کوئی زالوجسٹ ہے، اور کوئی فزکس پڑھ رہا ہے، کوئی اور علم پڑھ رہا ہے۔ یہ سارے جو علوم ہیں، ان سب علوم کا مدعا اور منتہا وہی نالج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہی گاڈ ہے۔ یہ وہی کانسیپٹ ہے سوکریٹس کا جس کو اس نے نیکی کہا تھا۔ میں بہت ساری باتیں پہلے خطبہ جمعہ جو میں نے 5 اکتوبر کو دیا تھا، اس میں نے ان باتوں کو بتایا تھا، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں تو پچھلے خطبے میں آپ لوگوں سے کہا تھا وہ کچھ باتیں بتاؤں گا اس کے متعلق، لیکن تفصیل نہیں میں بتانا چاہتا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک خطبہ نہیں ہے، اس پہ ایک خطبے میں یہ بات حل نہیں ہو سکتی، لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتا۔ دوسری بات یہ بھی ہے میرے آگے ایک مسئلہ، کیونکہ ایک سمپل احمدی ہیں، ان کا ٹھیک ہے علم کا تقوی کے ساتھ تعلق ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ متقی اگر ان پڑھ ہے تو اس کو پتہ نہیں لگے گا، بالکل ان کو لگ جاتا ہے پتہ۔ متقی کا تقوی کا علم کے ساتھ گہرا تعلق ہے، لیکن پھر بھی عام سمپل احمدی ہمارے جو سب ہیں، ان کے آگے میں یہ بات بیان کرنا شروع دوں، مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، سادہ ذہن ہے میرے آگے یا سننے والے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا وقت اب آئے گا نا کہ جب ٹاپ کے ہماری جماعت کے مولوی ہوں گے، لاہوری جماعت کے مولوی ہوں گے، اور عالم اسلام کے علماء ہوں گے، علماء سائنس ہوں گے یا علماء فلسفہ ہوں گے، جب بات ہوگی پھر وہاں پہ ان باتوں کی انشاءاللہ تعالیٰ حقیقت میں کھولوں گا اور بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ پیشگی مسلم موعود کہ وہ جو مرکزی علامات اللہ نے فرمائی تھیں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والولائک ان اللہ نزل من السماء۔ یہ مرکزی علامتیں کس طرح ہیں اس ورچوئس گاڈ کے الہامی نظریے میں، کیسے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہیں، یا مجھ پر ظاہر کر دی ہیں، یا میرے وجود میں وہ ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تفصیل بیان کروں گا، لیکن ابھی تو میں چونکہ پچھلے خطبہ میں کہا تھا میں کچھ باتیں بتاؤں گا اس ورچوئس گاڈ کے متعلق، کہ ایک بدبخت انسان اس کو شیطانی نظریہ کہتا پھر رہا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس کو نعوذ باللہ من ذالک شیطانی نظریہ کہتے ہیں، وہ خود شیطان کے ایجنٹ ہیں، وہ چیلے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ شیطان کیا کھیل رہا ہے، کھیل کر رہا ہے، بنے بیٹھے ہیں مجدد، یہ اس قسم کی باتیں فضول کر رہے ہیں۔ بہرحال میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نیکی خدا ہے، نیکی کے متعلق مجھے پتہ لگ گیا ہے، خدا نے مجھے ظاہر کر دیا مجھ پر نا، لیکن یاد رکھیں کہ صدیوں سے اس نیکی کو، اس کنسیپٹ آف ورچو کو ایک مہمہ خیال کیا گیا ہے کہ ایک راز ہے اس میں، اور آج تک اس راز سے پردہ نہیں اٹھ سکا، اور الحمدللہ اللہ نے مجھ پر اس کی انکشاف فرمایا، اور جب مجھ پر اس کا انکشاف اللہ نے فرما دیا تو میرے لیے یہ بڑی آسان چیز بن گئی ہے، میرے لیے ایسا ہے جو بالکل دا ایزیسٹ تھنگ، بہت آسان چیز ہے۔ لیکن عام لوگ جب سنتے ہیں، خواہ کوئی بھی ہوں، جب ایک انسان سنتا ہے جو میں بتاتا ہوں تو تھوڑا سا مشکل اس کو پیش آتی ہے سمجھنے کے لیے، لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ میرے لیے وہ جو پردہ تھا اس پہلی پہ وہ اٹھا دیا میرے خدا نے میرے آگے سے، تو میرے لیے آسان ترین چیز بن گئی ہے۔ دوسری بات میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ورچوئس گاڈ جو میں نے لکھا ہے،
اس کا لفظ الہامی نہیں ہے، بہت سارا یہ مضمون سارا الہامی ہے، مجھ پر اللہ نے ظاہر کیا، بلکہ خود اس نے سکھایا، بتایا مجھے، سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا گیا اور میں لکھتا گیا. لیکن میں ہر لفظ کو میں الہامی نہیں کہتا، لیکن سارا مضمون میں کہتا ہوں کہ الہامی ہے. یہ میں کہتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے. اور اس ورچوئس گاڈ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے آقا حضرت بانی جماعت صاحب نے خطبہ الہامیہ دیا تھا، پڑھا تھا، اس طرح کا اس ورچوئس گاڈ کو سمجھیں آپ. خطبہ الہامیہ کا ہر لفظ جو حضور علیہ السلام کے منہ سے نکلا تھا الہام نہیں تھا. مضمون جو انہوں نے بیان فرمایا تھا وہ الہامی تھا. اللہ نے اس کو مضمون دیا ہمارے آقا کو، اور طاقت دی اور کھول دیا مضمون اور کہہ دیا کہ اس کو بیان کر، تو یہ طاقت دی جائے گی. وہ دی گئی طاقت، پھر انہوں نے بولا. اور ہر لفظ کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر لفظ الہامی ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں بحیثیت مجھے وہ خطبہ الہامیہ اس کا نام پڑا ہوا ہے. ایسے ہی ورچوئس گاڈ کے متعلق آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ نے خاص مجھ پر یہ چیز کھولی، مجھے گائیڈ کیا، مجھ پر ظاہر ہو گیا یہ چیز. اور پھر کیسے کیسے جو میں نے دلائل دی ہیں اس میں، وہ اللہ کی طرف سے مجھے ملے ہیں، اور میں کھولتا گیا ہوں جیسے جیسے مجھے رہنمائی کی گئی میری، تو میں اس کو لکھتا چلا گیا. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، شاید میں نے کبھی کسی خطبے میں تقریر میں نہیں بتائی، نئی ہوگی آپ لوگوں کے لیے. جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا تھا تو اس کے فرسٹ چیپٹر میں نے لکھا تھا، جب دی ایسنس آف ورچو کے متعلق لکھنا شروع کیا، چند مہینوں کے بعد ایک ایسی سٹیج مجھ پر آ گئی کہ تھوڑا سا ایک شبہ پڑا مجھے بھی، جو مجھے بتایا جا رہا ہے کیا وہ حقیقت ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو علم و حکمت یا علم و عرفان کا سفر تھا ایک، جس سے پھر میں گزرا ہوں، یہ ایک دن میں نہیں میں گزر گیا، 2 دن کی بات نہیں تھی، ایک طویل سفر تھا. اس علم و حکمت کے سفر میں، علم و عرفان کے سفر میں ایک ایسا لمحہ آیا تھا کہ اس وقت میرے پر کمپلیٹ علم و عرفان کھلا نہیں تھا، میں درمیان میں تھا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حالت میری ایسی تھی اس وقت ایک جگہ پر جا کر ایک وقت کے بعد کہ مجھے علم و عرفان تو مل رہا تھا یا مل چکا تھا، لیکن وہ نامکمل تھا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں کوئی فلسفے کا طالب علم زندگی میں نہیں رہا، میں سیاست کا طالب علم رہا ہوں. تو فلسفہ تو میرے لیے بالکل ایک نئی چیز تھا. میں نے پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو بالا خبیر ہستی مجھے پڑھا رہی ہے، اور اس کا کوئی اپنا مقصد ہے میرے ساتھ، جو اس نے میری وجود کے ذریعے اس نے ظاہر کرنا ہے. تو پھر میں نے کچھ اولڈ بکس میں نے فلسفہ کی خریدیں. ان میں سے ایک بکس تھی برٹن رسل، جو ہے انگلینڈ کا ایک معروف فلاسفر ہم کہہ سکتے ہیں، میتھمیٹیشین تھا ویسے بیسیکلی وہ. اس کی بھی فلاسفی کے متعلق کی کتاب میں نے خریدی، اور وہ بھی میں نے پڑھی. جب میں اپنے اس روحانی سفر کے درمیان میں تھا تو وہاں پہ جب میں نے اس کو کتاب کو پڑھا تھا تو وہاں پہ اس نے ریجیکٹ کیا اس بات کو، یعنی اپنے طور پہ اس نے کہا کہ دیکھو کہ اگر فرسٹ کاز گاڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات پھر گاڈ ہے. جب میں نے اس کو پڑھا تھا تو جب میں انکمپلیٹ میرا نالج تھا، علم و عرفان تھا، تو اس وقت پھر مجھے بھی شبہ پڑا، تو میں بھی تھوڑا سا متفکر ہو گیا کہ یہ جو باتیں مجھے بتائی جا رہی ہیں کہ ایک بڑا نامی ایک شخص ہے انگلینڈ کا، برٹن رسل، ایک عام آدمی نہیں ہے، تو اس نے تو کہا ہے یہ فرسٹ کاز ایک کائنات ہے، تو ہر چیز پھر خدا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں متفکر ہو گیا تو ایک رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں حضور صاحب ملتے ہیں، یعنی حضرت بانی جماعت صاحب میں ملتا ہوں خواب میں نا. ان دنوں میرا یہ فکر تھا. تو حضور صاحب مجھے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یاد رکھیں یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں. حضور فرماتے ہیں میں تو لکھ کے آیا ہوں اور بتا کے آیا ہوں رب العالمین کا علت العلل ہونا. یہ حضور صاحب نے خواب میں مجھے لفظ کہے. تو جب یہ خواب میں دیکھ رہا تھا، حضور نے یہ فرما دیا مجھے خواب میں، تو اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی. اچھا، جب میری آنکھ کھل گئی تو چونکہ میں ان دنوں یہی بات لکھ رہا تھا، اتفاق کہہ لیں یا حسن اتفاق کہہ لیں کہ اسلامی اصول کی فلاسفی میرے ٹیبل پر پڑی تھی. رات کو ہی میں نے روشنی آن کی، اس کے بعد میں نے اسلامی اصول کی فلاسفی کو کھولا. تو عجیب اتفاق کہہ لیں کہ جب میں نے کھولا اسلامی اصول کی فلاسفی کو، وہی صفحہ نکلا جہاں پہ حضور صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے علت العلم، اللہ تعالیٰ کا. تو الحمدللہ ایسے ہی میں آپ لوگوں کو ایک مثال دی ہے کہ کس طریقے سے میں نے اس نظریے کو لکھا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے، انکشافات کے ذریعے میری رہنمائی کی قدم قدم پہ. اور حضرت بانی جماعت الاسلام بھی جب کوئی مشکل مجھے پیش آئی یا کوئی میں متفکر ہوا کسی دنیاوی مفکر کو پڑھ کے، تو ایسے جیسے میں نے مثال آپ کے آگے بیان کی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ مسیح موعود نے خواب میں آ کر میری رہنمائی فرما دی. اور جب وہ میں دیکھی کتاب ان کی تو باقی وہی چیز میں وہی بات میں پائی جو حضور السلام نے خواب میں مجھے بتائی تھی. میں تو آپ کے سامنے یہ مختصر یہ رکھا ہے اس کے متعلق نا انٹروڈکٹری طور پہ چند باتیں میں نے لکھی ہیں، بتائی ہیں آپ لوگوں کو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تفصیل تو پھر تب ہوگی جب ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملے گا اور علمی لیول پہ کوئی باتیں لوگ مجھ سے کریں گے یا میں ان سے کروں گا تو پھر ہوگا. تو آج میں اتنا ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو وہ نیکی کنسیپٹ ہے جس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، آخر پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا انکشاف دیا، انکشاف فرمایا. یعنی میں دوسرے لفظوں میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سے مجھے آگاہ فرمایا. کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں، لوگ اس دنیا میں بعض ایسے بھی ہیں کہ یہ کیسے اللہ کی تعریف کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو جائے؟ وہ تو کائنات، پوری کائنات سے بھی باہر ہے. ٹھیک ہے، بالکل باہر ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر خود مالک کائنات، اگر ہمارا خدا کسی کو اپنی عرفان سے، اب تعریف سے نوازنا چاہے تو کیا نواز نہیں سکتا؟ بالکل نواز سکتا ہے. یہ جو علم اور معرفت، یہ عرفان، یہ تعریف، یہ ساری چیزیں ایک ہی منبع سے نکلے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کامل علم اور کامل معرفت بخشے گا، دس مینس کہ وہ اپنی تعریف سے بخشے، اس کو دے گا، بتائے گا. تو اللہ نے جو تعریف مجھے اپنی بخشی، تو وہ 4 لفظ تھے انگلش کے اس زمانے میں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ میرے تک پاس آئے، ایک ایک کر کے آئے. یکدم وہ تعریف نہیں میرے پر نازل ہو گئی تھی. وہ الفاظ ہیں سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، اس کا اردو ترجمہ ہے اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق. یہ اللہ کی تعریف ہے اور اس کا کامل علم اور عرفان ہے. یہ کیا ہے؟ بہت مشکلات ہو سکتی ہیں لوگوں کے لیے اس کو جاننے کے لیے. بہرحال یہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں تھوڑے ٹائم کے بعد میں انشاءاللہ ایک خطبات کا سلسلہ شروع کروں گا جن میں یہ باتیں کھولوں گا لوگوں کے لیے. تو آج میں تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں کہ یہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو ہے، یہ وہی حقیقت ہے، یہ وہی وجود ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام کو، حضرت بانی جماعت السلام کو ایک الہام ہوا تھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہی ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جدھر ہم دیکھتے ہیں وہی ہے. بظاہر لوگ کہیں گے کہ جس ہمارے سامنے دیوار ہے، درخت ہے، یہ چیزیں سب انریل ہیں، حقائق الاشیاء کے مطابق ان کی کوئی وجود نہیں ہے. ایک ہی حقیقی وجود ہے، وہی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے جو ہمارے آگے آنکھوں کے سامنے ہے. یہ وہی وجود ہے جس کے متعلق کسی شاعر نے کہا، حسن بھی آپ ہیں، عشق بھی آپ ہیں، جس طرف دیکھیے آپ ہی آپ ہیں. پتہ نہیں اس نے کس رنگ میں یہ بات کہی ہے، کس کے لیے کہہ دی ہے، یا میں تو سمجھتا ہوں یہ کوئی صوفی شاعر ہوگا، علم و عرفان کی بات کی ہے کہ حسن بھی آپ ہیں، عشق بھی آپ ہیں، جس طرف دیکھیے آپ ہی آپ ہیں. اور یہ وہ ٹروتھ ہے، یہ وہ نالج ہے، دی نالج، یہ وہ کنسیپٹ آف ورچو ہے جس کا میں نے بتایا آپ لوگوں کو، جس کے متعلق میں نے 4 لفظ استعمال کیے ہیں. سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. ہمارے بانی جماعت الاسلام اس کے متعلق اپنے منظوم کلام میں کیا فرماتے ہیں، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدع الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا. ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی رہ ہے تیرے دیدار کا. چشمائے خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا. آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے 100 حجاب، ورنہ تھا قبلہ تیرا رخ کافروں دیندار کا. یہ تو حضور السلام کا عرفان تھا، ان کے اپنے عرفان کو حضور السلام نے منظوم کلام میں اس طرح بیان فرمایا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آئنسٹائن کے متعلق بھی کچھ لوگوں نے فتوی داری جاری کی ہے کہ وہ ملحد ہے، یعنی وہ منکر خدا ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ملا ٹائپ ہوتے ہیں، ان کو اپنا نہیں پتہ ہوتا، بھی
علم اور عرفان ہے کیا، یا وہ جو خدا ہے جس کا ہم شور ڈالتے رہتے ہیں وہ ہے کیا، ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو پر صرف یہ کاروبار وہ کرتے ہیں، کفر کے فتوے جاری کرتے ہیں لوگوں کے متعلق۔ اس کے متعلق بھی زندگی میں بہت سارے لوگوں نے اس پہ فتوے جاری کیے، یہ ملحد شخص ہے، یہ وہ ہے، لیکن یہ اصل میں یہ وہ بندہ تھا جس کو بھی اپنے اپنے وقتی لحاظ سے اس کو بھی اللہ نے اپنا عرفان بخشا تھا۔ یہ جو عجیب اور سائنسی نظریات یا ایجادیں، سائنسی قوانین اس نے دنیا کو دیے ہیں، ان کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ روحانی اور الہامی روشنی تھی اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس نے وہ باتیں بتائیں یا ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا جو انسان کے عقل سے بالا چیزیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ جتنے بھی نامی سائنٹسٹ آئے ہیں انہوں نے جو نامی نظریات دیے، لوگوں کو ایجادیں دیں، ان کو الہامی روشنی سے یہ چیزیں نصیب ہوئی تھیں۔ یہ بھی وہ شخص ہے جس کو زندگی میں تو لوگوں نے کافر کہا، ملحد کہا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک اقتباس اس کا پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ اقتباس میری کتاب میں موجود ہے، تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، میرا مذہب ایک ایسی وسیع و بسیط اعلیٰ و عرفہ روح کے سامنے اپنی آجزانہ عقیدت و محبت پر مشتمل ہے، ایک ایسی علیم و بصیر روح جو اپنا اظہار و نمود ان خفیف سی تفصیلات کے پردے میں کرتی ہے جنہیں ہم اپنے ناقص شعور کے ذریعے سمجھنے کی بہت کم اہلیت رکھتے ہیں، ایسی بلند و برتر حکیمانہ قوت جو علم و نظر سے ماورا کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے آپ کو بے نقاب کرتی ہے، اور اس کی موجودگی کا یہ عمیق وجدانی عقیدہ خدا کی ذات کے متعلق میرے تخیل کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ تھا عرفان اس بندے کا خدا کے متعلق، جس کو پھر ایک اللہ نے پھر عرفان بھی دیا، اس کو پھر ایک عزت بھی دی اور شہرت بھی دی۔ یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، سائنس کا ارتقاء، مؤلف محمد سعید، صفحہ 448، اشاعت اول، دسمبر 1958۔ یہ قومی کتب خانہ جو ہے ریلوے روڈ لاہور، وہاں پہ یہ کتاب شائع ہوئی ہے، وہاں سے میں نے یہ کوٹ کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو علم و عرفان کی بات ہے جو آئنسٹائن نے دنیا کے آگے پیش کی تھی اور اپنے خدا کے متعلق ان کا تصور بتایا تھا۔ یہ جو کفر کے فتوے لگانے والے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، مولوی ٹائپ لوگوں سے، مولانا ٹائپ لوگوں سے، کہ کیا تمہیں پتہ ہے خدا ہے کیا؟ تم لوگ مذہب کی جنگ لڑ رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، یہ کوئی مذہب ہے جو تم کر رہے ہو؟ اللہ کے آگے جھکو، تقوی اختیار کرو، پھر تقوی کا جب اختیار کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عرفان بھی آپ آ جائے گا، آپ کو مل جائے گا۔ یہ تو چند باتیں ہیں میں نے بیان کی اپنے ورچوئس گاڈ کے متعلق مختصراً۔ میں اب بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پچھلے جمعے میں کچھ سلطانی صاحب کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں، لیکن اس حصے میں بتاتا ہوں کہ اس نے جو 5 اکتوبر کو جو خطبہ دیا ہے، لیکن وہ کیا خطبہ تھا، اس کا مین وہ مذہب کی جو ہے مقصد ہے اس کے متعلق اس نے باتیں کی تھیں، لیکن مقصد کی جو مقصد کا مدعا ہے، خدا ہے بزرگ و برتر، اس کے متعلق اس نے اپنے پورے خطبہ میں کچھ نہیں کہا۔ وہ کہتا کیسے، وہ کیسے کہے بیچارہ، اس پر علم و عرفان ظاہر ہی نہیں ہوا، اس کے پاس صرف خدا کا نام ہے، یا حضور اسلام کی کتابیں پڑھتا ہوگا، خدا کا نام ہے، یہ ہے، تو قرآن پڑھتا ہے، لیکن علم و عرفان سے بالکل تہی دست وہ بندہ ہے۔ اس نے بات تو کی مذہب کی کہ غرض و غایت کیا ہے، مذہب کا مقصد کیا ہے، لیکن وہ جو مقصد ہے، جو بزرگ و برتر کو پانا، اس کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اس نے ذکر کیا ہے۔ بہر نبوت کی باتیں کچھ کی ہیں، پھر وہ نبوت میں پھر کیا کہتا ہے، تو اس کے متعلق میں پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ایک پیروکار ہیں انگلستان میں، وہ امیر ہیں وہاں کے، عزیز منصور احمد۔ تو 5 جو اکتوبر ہے اس سے پہلے چند دن، مجھے نہیں پتا وہ کون سا دن تھا، بہرحال وہ دن تھا کہ وہ اپنے والد صاحب کے پاس گیا، تو انہوں نے کچھ حوالے حضور صاحب کے نبوت کے سلسلے میں وہ پڑھ کر سنائے اپنے والد صاحب کو، اور اس کے بعد پھر والد صاحب نے سلطانی صاحب کو کال کر لی، اور وہ بھی اس جو گفتگو تھی ایک بیٹے اور باپ کی۔ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مورخہ 4 اکتوبر 2012 کو آپ سے جو ملاقات ہوئی، جس میں آپ نے سلطانی صاحب کو اسکائپ کے ذریعے شامل کیا، اس ملاقات میں جو باتیں آپ اور سلطانی صاحب سے ہوئیں اور جن پر ہم سب نے اتفاق کیا وہ یہ تھیں، وہ کیا تھیں سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں
کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم سے یہ بات ثابت ہے کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پاتے رہے، اور یہ امت ان انعامات کے علاوہ وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں بھی پائے گی جن کی روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے۔ دوسری بات وہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ باتیں جن پہ اتفاق ہوا منصور صاحب کا، ان کے والد صاحب کا، سلطانی صاحب کا۔ دوسری بات لکھتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد براہ راست نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی حقیقی نبی، یعنی ایسا نبی جو کہ آزاد نبی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے ہٹ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہو، قیامت تک نہیں آ سکتا۔ نیز اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ شرعی نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا۔ تیسری بات جس پر اتفاق ہوا وہ یہ تھی، نیز حضور السلام کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ کی روشنی میں ہی اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبوت جاری ہے وہ ذلی نبوت ہے، بروزی نبوت ہے، امتی نبوت ہے، اور بلا شبہ ایسا نبی ذلی نبی، بروزی نبی اور امتی نبی کہلاتا ہے۔ اور یہ ذلی نبوت کی چادر، جیسا کہ حضور السلام نے فرمایا ہے، خدا تعالیٰ جس پر خود چڑھاتا ہے اور جس کو نبی قرار دیتا ہے وہی اس نبوت پر فیض ہوتا ہے، نہ کہ ہر مجدد جو مکالمہ و مخاطبہ پاتا ہے لوگ اس کو نبی کہہ سکتے ہیں۔ اس پر سلطانی صاحب نے بالخصوص کہا کہ درست ہے، جس کو خدا تعالیٰ نبی بنائے گا وہی نبی ہوگا۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں آگے عزیز منصور صاحب، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ مندرجہ بالا باتیں، اپنے والد صاحب سے مخاطب ہے نا وہ، کہ مندرجہ بالا باتیں ہم نے حضور السلام کی مندرجہ ذیل عبارت کو آواز بلند پڑھ کر اس پر بات کی، اور میں نے اس پر سلطانی صاحب سے دریافت بھی کیا تھا کہ کیا آپ حضور السلام کی اس عبارت سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس امت کے لیے، یہ حضور کے الفاظ ہیں، کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی پا چکے ہیں، اور کہا کہ کیا آپ حضور السلام کی اس عبارت کو درست مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، میں اسے اتفاق کرتا ہوں، جس پر میں نے سلطانی صاحب اور آپ سے کہا، یعنی اپنے والد صاحب سے کہا کہ پھر تو جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ حقیقی کا نبوت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ حضور السلام کی یہ عبارات یہ تھیں۔ آگے انہوں نے اس کی ایک غلطی کا ازالہ، اسی کی غالباً انہوں نے 2 صفحے عبارتیں اقتباسات لکھے، میں ان کو چھوڑتا ہوں وقتی کمی کی وجہ سے، غالباً یہ صفحہ 209 یا 210 پہ ہوں گے۔ یہ جو ایک غلطی کا ازالہ ہے جس جلد میں ہے، اس کی یہ 209 یا 210 صفحے ہوں گے۔ بہرحال یہ حوالے وہاں پہ ہیں، تو یہ جو حوالے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اسی سے شروع ہوتے ہیں دونوں حوالوں میں، یہ اسی کا ذکر ہے۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں عزیزم، نیز سلطانی صاحب نے اس بات کا بھی اضافہ کیا تھا کہ یہ ذلی نبوت اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی نبوتوں سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ بالکل یہ میں کہتا ہوں نا، اکثر میں نے کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے مجھ پر جھوٹے الزام لگائے کہ جی عبدالغفار صاحب حضرت مسیح موعود کو آنسم سے بھی بڑھ کر بتا رہا ہے، جبکہ میں نے نہیں کہا تھا یہ، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ آنسم کی غلامی میں بننے والا امتی نبی اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اپنے آقا سے پہلے محمدی رسول سے پہلے جو اس دنیا میں نبی اور رسول گزرے ہیں ان سب سے بڑھ گیا۔ جب کوئی بندہ کہے کہ اپنے آقا سے پہلے آئے ہوئے نبی اور رسولوں سے آگے بڑھ گیا تو آقا تو شامل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے جن کے اندر ہی دجل ہے، مجھ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ عبدالغفار صاحب کہتے ہیں کہ میرا صاحب مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آنسن سے بھی آگے بڑھ گیا۔ یہ بات میرا جو مضمون نمبر 39 ہے 39، اس میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن میں نے کہا ہے کہ اپنے آقا سے پہلے، یعنی آنسم سے پہلے جو نبی اور رسول دنیا میں آئے تھے، یہ امتی نبی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ان سب سے بڑھ گیا۔ میں نے اپنے آقا سے نہیں کہا تھا، یہ جھوٹ میرے پر باندھا گیا کسی بندے نے، جس کے متعلق میں پچھلے خطبے میں کہہ چکا ہوں 1-2 باتیں، لیکن اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ لوگوں نے جھوٹ مجھ پر بولا۔ سلطانی صاحب نے وہ لکھتے ہیں کہ سلطانی صاحب نے اس بات کا بھی اضافہ کیا کہ یہ ذلی نبوت اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آنسم سے پہلی نبوتوں سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، اور آپ نے یہ بات حضور علیہ السلام کے لیے کی کہ آپ کی ذلی نبوت پہلی نبوتوں سے بڑھ کر تھی۔
سلطانی صاحب نے ایک کتاب سے اس عبارت کو بھی پڑھا جس میں حضور رسول فرماتے ہیں کہ میں ذیلی طور پر خاتم الانبیاء ہوں، اور مجھ سے سوال کیا کہ کیا خاتم الانبیاء اور بھی آ سکتے ہیں، جس پر میں نے عرض کیا کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے آپ کو ذیلی طور پر خاتم کہا ہے، اور خاتم الانبیاء ایک ہی ہوا کرتا ہے، نہ کہ بہت سارے۔ بہرحال اگر ایک سے زیادہ ذیلی یا بروزی خاتم الانبیاء بھی آئیں گے تو وہ یقیناً ثبوت کے ساتھ آئیں گے، اور جب وہ اپنا ثبوت پیش کریں تو پھر ہم انہیں مان بھی لیں گے۔ سلطانی صاحب نے سب کچھ مان کر، آپ آگے سنیں، عزیزم لکھتے ہیں منصور احمد، سلطانی صاحب نے سب کچھ مان کر حسب عادت انکار کی ہلکی سی آواز اٹھائی کہ اس میں کچھ باریکیاں ہیں، اختلاف ہیں، اور پھر تقریباً پوری کتاب پڑھ ڈالی، اور ان کو یہ باریکیاں یا اختلاف کی وجہ اس کتاب سے نہ مل سکیں، اور بالآخر بآواز بلند اس بات کو کہا گیا کہ نبوت کے مسئلہ پر جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ حقیقی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اور اس رضامندی پر اس میٹنگ کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد عزیزم منصور احمد لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سلطانی صاحب پھر آپ کی موجودگی میں بات ہوئی، یعنی اپنے والد صاحب سے وہ لکھ رہے ہیں نا کہ سلطانی صاحب سے پھر آپ کی موجودگی میں بات ہوئی، اور اس بات چیت کا ذکر فی الحال چھوڑتا ہوں، صرف اس قدر عرض کرتا ہوں کہ اس دن سلطانی صاحب نے حضور اسلام کے ذلی، بروزی اور امتی نبی ہونے سے انکار کر دیا۔ دیکھو، ایک چیز مان لی، اتفاق کر لیا، اگلے دن اس سے پھر مکر گئے۔ اس پر آپ نے سلطانی صاحب کو یاد کروایا، یعنی والد صاحب کو کہہ رہے ہیں، منصور صاحب اپنے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اس پر آپ نے سلطانی صاحب کو یاد کروایا کہ سلطانی صاحب اس پر یقیناً حضور اسلام کے ذلی، بروزی اور امتی ہونے پر کل اتفاق ہو گیا تھا، اور آپ یہ بات کہتے رہے، اور سلطانی صاحب اپنے نشے میں اپنی رٹ لگاتے رہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، انسان جو ہوتا ہے مجدد ہونا تو بڑی بات ہے، ایک متقی جو انسان ہوتا ہے نا، اللہ کا بندہ، جب کوئی بات مان لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اس کو یس کر دیتا ہے، تو پھر دوبارہ اس سے انکار نہیں کیا کرتا۔ یہ تو غلط بات ہے نا، ایک بات مان لی ایک جگہ پر اور دوسری دن یا کسی اور جگہ پر جا کے اس کا انکار کر دیا، یہ غلط باتیں ہیں۔ اس قسم کے لوگ تو متقی نہیں ہوتے، ہم ان کو متقی بھی نہیں قرار دے سکتے۔ تو مجدد ہونا یا بہت بڑا ولی ہونا تو بعد کی باتیں ہیں۔ پھر انہوں نے 5 کو جو خطبہ دیا ہے 5 اکتوبر کا، تو اس میں پھر اس نے وہی رٹ لگائی کہ یہ جو پہلے مرزا صاحب سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، مجدد آتے رہے ہیں، ولی آتے ہیں، ان کی وحیوں میں بھی نبی اور رسول کے لفظ تھے، اور اس طرح مرزا صاحب کے بھی وحی اور الہام میں وحی اور نبوت کے آئے ہیں۔ تو یہ جو سارے لوگ تھے یہ نبی نہیں تھے، تو یہ سارے لوگ نبی نہیں تھے، اور صرف ان کی وحی اور ان کے الہام میں اللہ تعالیٰ نے لفظ نبی کا اور رسول کا ان کو دیا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب انکار والی باتیں ہیں، کہ میں تو یقین رکھتا ہوں، اور ہے بھی یہی بات کہ نبی تو اور رسول تو وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے۔ سلطانی صاحب ایک اور تھوڑا سا لوگوں کے آگے ایک فریب کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مقام و مرتبہ ہونا اور چیز ہے، نبی بنانا اور چیز ہے، نبی ہونا اور چیز ہے، جبکہ یہ بھی غلط بات ہے لوگوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نبوت کا مقام و مرتبہ بخش دیتا ہے، دوسرے لمحے میں اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا ہے، اس کو نبوت بخش دیتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو نبی اور رسول بنا دیا، دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ بخش دیا۔ یہ ایک ہی بات ہے، یہ ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ اور چیز ہے اور نبوت اور رسالت دینا اور چیز ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ سلطانی صاحب کا یہی طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو اس پھیر میں ڈال دیتا ہے کہ جی ان لوگوں کو نبوت کے مقام و مرتبہ تو ملے تھے، یہ نبی نہیں تھے۔ نبی کیسے نہیں تھے؟ خدا تعالیٰ جس انسان کو نبی اور رسالت کا، نبوت یا رسالت کا مقام و مرتبہ دے دیتا ہے، نبی اور رسول کا مقام و مرتبہ دے دیتا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو نبی اور رسول بنا دیا۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو نبی اور رسول کا مقام و مرتبہ نہیں دیا کرتا، یہ یاد رکھے۔ تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی اگر اللہ کا جس پر فضل ہو وہ تو ان باتوں کو ضرور مانے گا، لیکن جس پر اللہ اپنی کوئی بدبختی اس کی آگئی ہو تو وہ تو پھر انکار ہی کرتا رہے گا، مان کر بھی انکار کرے گا۔ میں نے جو اپنا مضمون ہے سلطانی صاحب کے جواب میں لکھا تھا نبوت کے معاملے میں، آپ لوگ پڑھ لیں،
وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو اپنی وحی اور الہام میں نبی اور رسول قرار دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نبی اور رسول قرار دے رہا ہے اپنے بندے کو، تو یہ کہنا کہ نہیں جی مرزا صاحب کو نبی اور رسول کا مقام و مرتبہ ملا تھا، اور مرزا صاحب سے پہلے بھی لوگ ایسے تھے جن کو یہ مقام و مرتبہ ملا تھا، لیکن یہ نبی اور رسول نہیں تھے، یہ سب جھوٹ کی باتیں ہیں۔ حضرت مرزا صاحب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی مجدد کو، کسی ولی کو، کسی کتب کو نبی اور رسول کا مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ سلطانی صاحب اگر دیا ہوتا تو اس مجدد نے، اس ولی نے، اس کتب نے دعویٰ بھی ضرور کیا ہوتا دنیا میں۔ میں نے اپنے مضمون میں آپ سے ایک سوال اٹھایا تھا بھی ایک ولی اور ایک مجدد اور ایک کتب کا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے علاوہ مجھے نام دے کہ جس کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول اس کو قرار دیا اور اس کو نبی بنایا، اور اس مجدد نے، اس ولی اور کتب نے اپنی زندگی میں پھر دعویٰ نہ کیا ہو۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ امت محمدیہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے علاوہ کسی ولی، کسی مجدد، کسی کتب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں، صرف حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ہی نبی اور رسول بنایا گیا تھا۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، کسی اور کو نہیں دیا گیا تھا۔ خود حضرت بانی جماعت صاحب فرماتے ہیں یہ بات، میں اختصار کے ساتھ ان کا یہ حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ مجموعہ اشتہار جلد 3 صفحہ 598 ہے۔ حضور السلام کا خط ہے، ایک محررہ 23 مئی 1908 از شہر لاہور۔ یہ 23 مئی 26 مئی کو 1908 کو حضور السلام کی رحلت ہوئی تھی، یعنی اپنی وفات سے 3 دن پہلے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، اس لیے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے، سلطانی صاحب سن لیں، اس لیے محض، اور سلطانی صاحب کے جو مرید ہیں وہ بھی سن لیں، اس لیے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا، اور یہ مجھے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے تاکہ ان میں اور مجھ میں فرق ظاہر ہو جائے۔ ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا امتی نبی بھی ہوگا، امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ان معنوں میں، یعنی ان میں اور مجھ میں فرق ہو جائے۔ ان میں اور مجھ میں فرق ہوئے تو مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی امت میں ولی مجدد آئے ہیں یا اقطاب آئے ہیں، حضور فرمائیں کہ مجھ میں اور ان میں یہ فرق ہو جائے۔ اللہ نے مجھے نبی اور رسول کا نام دیا تاکہ آنسم کی وہ پیشگی پوری ہو جائے، یعنی وہ حدیث آنسم کی ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث میں آنسم نے خروج دجال کا ذکر کیا ہے، اور نزول مسیح ابن مریم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا حضور السلام نے۔ تو اس حدیث میں آنسم نے اپنے مسیح موعود کے لیے 4 دفعہ نبی اللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، 1 دفعہ نہیں، 4 دفعہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جی یہ بروزی نبی ہوگا، یہ ذلی ہوگا، یہ امتی ہوگا، یہ غلام نبی، کوئی نہیں فرمایا۔ بالکل حضور نے فرمایا نبی اللہ، اللہ کا نبی ہوگا وہ۔ تو مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر کہ آنسم کے ایک فرمودہ کوئی مان نہیں رہے۔ وہ صحیح حدیث ہے اور وہ حدیث پوری امت مانتی ہے، اس دجال کا بھی ان کو انتظار کر رہی ہے، نزول مسیح ابن مریم علیہ السلام کا بھی ذکر فرما رہی ہے، اس کے باوجود آنسم کا یہ لفظ نہیں مان رہی۔ بہرحال جیسے میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ امت محمدیہ کا ایک مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نزول مسیح ابن مریم سے مراد وہی موسوی مسیح ابن مریم ناصری علیہ السلام کو سمجھتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے تھے، زندہ اٹھا لیے گئے تھے آسمان پر، وہ بیٹھے ہیں اور اب آخری زمانہ میں آئیں گے۔ ان کی تو چلو یہ ایک غلطی ہے، لیکن وہ لوگ جو حضور السلام کو مان چکے ہیں، یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار احمدی، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کو تو مان لینا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ حضرت وسلم نے اپنے اس غلام کے متعلق 4 دفعہ کہا کہ نبی اللہ، نبی اللہ، نبی اللہ، نبی اللہ۔ ایک اور میں حوالہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے حقیقت الوحی، یہ 1907 میں شائع ہوئی تھی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 407 ہے۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سنیں۔ حضور فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں،
اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ سلطانی صاحب پچھلے 5 کا جو خطبہ اکتوبر کا دیا اس میں تو نے کافی بے بنیاد باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کی ہیں نبوت کے معاملے میں۔ میں آپ یہ حوالے سن لیں اور سلطانی صاحب کے مرید بھی سن لیں اور پورے احمدی سن لیں اور پورا عالم اسلام سن لیں۔ یہ میرے کلمات نہیں، حضرت بانی جماعت الاسلام کے کلمات ہیں جس کے نام پر تم کہتے ہو کہ میں مجدد ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ آپ تو سب کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں میرا سب کو سے نبوت لینے کے لیے، چھیننے کے لیے اور اپنے آپ کو مجدد بنانے کے لیے۔ آپ تو میرا صاحب سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں مجدد سب کو تو نبی بنا کے بیٹھے ہوئے، اگر وہ نبی نہیں تو میرا صاحب بھی نہیں ہے، تو یہ دجل تم کرتے پھر رہے ہو۔ آگے حضور فرماتے ہیں کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ آپ کیسے سلطانی صاحب ان کو نبی اور رسول بنا رہے ہیں؟ امت محمدیہ میں عاصم کے بعد صرف ایک نبی اب تک آیا ہے جس نے دعویٰ کیا ہے اور اس کی وحی اور الہام میں ایک کثرت سے یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کا ان کے لیے فرمایا اور پیش گوئیاں فرمائی، امور غیبیہ کا علم دیا گیا۔ تو پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ سلطانی صاحب کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے۔ میں ایک اور بات بتاتا ہوں، اس بات سے پہلے ایک بتا دیتا ہوں کہ سلطانی صاحب کے نے ہی ظاہر اس کا اس میں اس کی رضا شامل ہوگی، اس نے خود ہی کروایا ہوا کام۔ اس کے بیٹے نے کچھ وقت پہلے 2-3 ہفتے پہلے ایک چھوڑا، ایک صفحہ ملفوظات نئی جو ہے ایڈیشن، ملفوظات جلد نمبر 5 اور اس کا صفحہ ہے 447، اس پہ لائنیں سرخ لگا کے وہ اس کو اپنے ایک پیروکار کی طرف بھیجا کہ یہ عبدالغفار جنبہ کی طرف بھیجے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، میں نے میرے بچے نے جواب تو لکھا ہے اس کا دیا ہے، اس کے بعد خاموش ہو گئے ہیں، لیکن میں ایسے ہی چونکہ یہ صفحہ جو ہے بطور میں خاص سمجھتا ہوں کہ میری طرف بھیجا گیا ہے میرے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں سلطانی صاحب کو اس صفحے کو بھی مان لو، اس صفحے میں جو کچھ لکھا گیا اس پر ایمان لے آؤ۔ تم اس پہ بھی نہیں مان رہے، مجھے میری طرف یہ صفحہ بھیج رہے ہو۔ دیکھو اس صفحے کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس کا عنوان ہے مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ نبوت، عنوان ہے جو میری طرف تو نے بھیجا تیرے بچے نے۔ اس کے پہلے فکرہ یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ سلطانی صاحب آپ کیسے حضرت بانی جماعت صاحب سے اس کی نبوت اور رسالت چھین لیں گے اپنے مجدد بننے کے لیے؟ آگے فرماتے ہیں حضور نزاع لفظی ہے، اصل میں یہ نزاع لفظی ہے۔ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے کہ جو بالحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو اور اس میں پیش گوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، پس ہم نبی ہیں۔ سلطانی صاحب حضور علیہ السلام کو نبی ماننے میں ہی آپ کی نجات ہے۔ آپ اپنی مجددیت کے لیے حضور السلام کے اس مقام و مرتبہ پر حملہ نہ کریں، ورنہ اس زندگی میں ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت میں تو ہو گئی۔ تو اس کے بعد میں ایک اور آخر میں ایک بات بتاتا ہوں کہ پچھلے خطبہ جمعہ جو میں نے دیا ہے اس میں میں نے کہا ہے کہ عاصم کی یہ جو حدیث ہے یہ حدیث مسلم کی ہے، اور صحیح مسلم اس کو کہتے ہیں، بھی حدیث صحیح ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اس حدیث میں عاصم نے دجال کے خروج کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ہی مسیح ابن مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس مسیح ابن مریم کو جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں 4 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ قرار دیا، اور پھر یہ بھی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بروزی نبی نہیں کہا حضرت محمد مصطفیٰ نے، ذلی نبی نہیں کہا، امتی نبی نہیں کہا، غلام نبی نہیں کہا، صرف کہا نبی اللہ ہوگا۔ سلطانی صاحب یہی تو اختلاف ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی تھا۔ جتنی اس نے اصطلاحیں ذلی بروزی استعمال کی ہیں اپنے کسر نفسی کے ساتھ کی ہیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، ٹھوکر نہ کھا جائیں، میرا انکار نہ کر بیٹھیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ اس انسان کی کسر نفسی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا آقا تھا، ہمارا سب کا آقا ہے، انہوں نے کہا تھا اس اپنے روایت میں بھی 4 دفعہ کہا تھا اس بندے کے لیے کہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا۔ میں نے پھر ذکر کیا تھا امریکہ کے ایک شخص کا، وہ بار بار یہ بے بنیاد باتیں بغیر کسی دلیل کے وہ چلتا رہتا ہے، میں تو کبھی اس کو
میں نے کبھی لکھا اس کے متعلق، کیونکہ پتہ ہے کہ جس انسان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ تقوی ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا بندہ بات کرے۔ وہ پچھلے دنوں میں یہ اس نے شروع کیا کہ جی مرزا صاحب سے پہلے کتنے نبی آئے ہیں وہ بتائیں ہمیں۔ میں نے اس کنٹیکس میں بات کی تھی کہ ایک جس کو محمدی عربی اسلام نے نبی قرار دیا 4 دفعہ، اس کو تو مان لو۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو یہ رسول اس کو جس کو وہ مان رہا ہے، تو وہ فرما رہا ہے رسول کہ اس آنے والے بندے کے متعلق، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق وہ 4 دفعہ فرما رہا ہے کہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا۔ کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی نہیں چاہیے؟ اگر کوئی انسان اس کی بات نہیں مانتا، ہم سب کی جو آقا ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ جناب وہ نبی بتاؤ کتنے نبی آئے ہیں مرزا صاحب سے، وہ جناب مرزا صاحب کے ایک بندے کو ہم نے فرمایا 4 دفعہ نبی اللہ، اس کو تو پہلے مان لو۔ اگر تم نے اس کو نہیں ماننا اور یہ ختم نبوت کا یہ جھوٹا یہ عقیدہ فساد ہے امت میں، بعض جو دنیاوی علماء ہیں انہوں نے اپنے مفادات کے لیے فتنہ ڈالا ہے، تو اس کے پیچھے اس کو فتنے کو پھیلانا ہے، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا پھر میں اس کنٹیکس میں بات کی تھی کہ کیا وہ لوگ جو عاصم کی یہ بات نہ مانیں تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ وہ اس کو رسول ماننے والے ہیں؟ اس کنٹیکس میں نے اس بندے کے متعلق صرف کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان تو پھر وہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور عاصم کی پیروی کرتا ہے، اور عاصم کی ایک زیر زبر جو انہوں نے فرمائی ہے اس سے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس پہ ایمان لاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو عاصم نے فرمایا نبی اللہ کو، یہ صرف عاصم کے ارشادات نہیں ہیں، خود کلام جو عاصم پر نازل ہوا تھا وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ عاصم کے ختم نبیین ہونے سے جو نبوت کا یا رسالت کا سلسلہ یہ بند نہیں ہوا، خود اللہ فرما رہا ہے۔ تو پھر اگر ہم لوگ عاصم کی اس بات کو نہیں مانتے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میرا یہ بات تھی کہ جب ہم عاصم کی ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، میں ہوں، مجھے زید بکر ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ اچھا، سلطانی صاحب کی ایک اور دیکھیں مکر، اس کے پاس سب کے دلائل تو ختم ہو گئے ہیں، اس کی نبوت کا بھی ڈرامہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کے پاس مکاریاں رہ گئی ہیں۔ اس نے میرے خطبے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ 1-2 منٹ بعد جو میں نے کی ہے نا، کہ جس انسان کے متعلق میں نے نام بھی نہیں لیا اس کا، میں نے کہا کہ اس کو سوچنا چاہیے کیا وہ مسلمان ہے؟ عاصم کا انکار کر کے ہم کہاں مسلمان ٹھہر سکتے ہیں؟ تو اس انسان نے 1.5-2 منٹ کو میری اس ویڈیو خطاب سے کاٹ کر الگ کر کے سلطانی صاحب نے اس کا بنا کے پھر وہ لوگوں کو ای میل کر کے بھیجا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بھیجا، یعنی یہ اس کی مکاری ہے، سلطانی صاحب کی ڈرامہ ہے، یعنی ایک لحاظ سے وہ اپنے زوم میں وہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطانی صاحب میرے عقائد کو دنیا جانتی ہے، جماعت احمدیہ بھی جانتی ہے، لاہوری بھی جانتے ہیں، جن مسلمانوں تک میرا پیغام پہنچا گا وہ بھی میرے عقائد سے باخبر ہیں بخوبی، وہ جانتے ہیں کہ میں کسی انسان کو کافر نہیں کہتا، مسلمان کو، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو۔ ہاں، تم نے میری 2 منٹ کی وہ کیسٹ خطاب میں سے لفاظ کاٹ کے جو میں نے کہے ہیں، یہ اس کنٹیکس میں نے بات کیا ہے کہ جب ہم عاصم کی بات نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان کہاں ہوں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آپ نے میرے پر ایک جھوٹا الزام لگایا کہ میں لوگوں کو کافر قرار دے رہا ہوں۔ کیا تم جھوٹے انسان نہیں ہو؟ سلطانی صاحب، ان باتوں سے آپ کا کچھ نہیں بنے گا، آپ دن بدن ذلیل و رسوا ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ عاجز انشاءاللہ تعالیٰ عزت و افتخار پاتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اے خدا تیرے جیسے انسان کو ہدایت دے اور تو بہت سارے دوسرے لوگوں کی گمراہی کا موضوع نہ بن۔ میں اسی پہ اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ،
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.